اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم یاتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح وعاد وثمود، کیا آ نہیں چکی ہیں تمہارے پاس خبریں ان لوگوں کی جو تم سے پہلے تھے، یعنی قوم نوح کی اور قوم عاد اور قوم ثمود، والذین من بعدہم، اور ان لوگوں کی خبریں کہ جو ان کے بعد تھے، لا یعلمہم الا اللہ، ان سب کو نہیں جانتا سوائے اللہ کے کوئی بھی۔ جاءتہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس آئے ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر، واضح تعلیمات لے کر، فردوا ایدیہم فی افواہہم، تو انہوں نے ٹھونس لی اپنی انگلیاں اپنے منہوں میں، وقالوا انا کفرنا بما ارسلتم بہ، اور انہوں نے کہا کہ ہم کفر کرتے ہیں اس سب کا جو دے کر تم بھیجے گئے ہو، وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور ہم تو جس چیز کی طرف تم ہمیں دعوت دے رہے ہو شکوک و شبہات میں مبتلا ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ رعد اور سورہ ابراہیم یہ آپس میں جوڑے کی شکل میں ہیں، ان میں بہت سی مشابہتیں ہیں، اور دونوں میں آپ کو وہ آیات ملیں گی جو سورہ بقرہ کے ساتھ بڑی گہری مناسبت رکھنے والی اور مشابہت رکھنے والی ہیں۔ یہ دونوں جو ہیں چھوٹی صورتیں ہیں، 6 رکوعوں پر مشتمل تھی سورہ رعد، اور یہ 7 رکوعوں پر مشتمل ہے سورہ ابراہیم، اور ان دونوں میں وہ نسبت موجود ہے کہ سورہ رعد میں رسولوں کا ذکر ایسا ہی ایک آیت میں آیا ہے، کسی کا نام نہیں۔ اس میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا صراحت کے ساتھ، اور کئی آیات اس کے ضمن میں نازل ہوئی۔ اب جو ذکر ہو رہا ہے وہ تمام رسولوں کو ایک جماعت فرض کرتے ہوئے کہ سب کے ساتھ ایک ہی سی بات ہوتی رہی ہے، سب کے ساتھ معاملہ جو ہے اسی قسم کا پیش آتا رہا ہے، سب نے ایک ہی دعوت دی ہے، سب کے رد عمل جو تھا ان کی قوم کی طرف سے وہ بھی تقریباً ایسا ہی رہا ہے۔ تو یہاں ایک جماعت کی حیثیت سے رسولوں کو وہ سامنے رکھ کر اور بات کی جا رہی ہے کہ جو بھی آئے رسول بینات لے کر، تو لوگوں نے یہی کہا کہ ہمیں تو شک و شبہ ہے اس چیز کے بارے میں جو تم لے کر آئے ہو۔ قالت رسلہم، کہا ان سے ان کے رسولوں نے، اب یہ جمع کا صیغہ چلے گا، افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، تم جو شک اور شبہ کی بات کر رہے ہو تو پہلے تو یہ بتاؤ کہ کیا اللہ کی ذات کے بارے میں تمہیں کوئی شک ہے؟ کیا کوئی شک ہے اللہ کے بارے میں جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے؟ یہ پھر وہی سرچنگ کوسچن، اور یہ کہ ایسی بات سے گفتگو شروع کی جائے جس کو وہ بھی مانتے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ وہ بھی اللہ کے منکر نہیں تھے، تو پہلے تو یہ کہ ہمارے اور تمہارے مابین اللہ کا ماننا یہ تو ہماری قدر مشترک ہے۔ یدعوکم لیغفر لکم، وہ اللہ تعالیٰ تمہیں پکار رہا ہے، بلا رہا ہے تاکہ وہ تمہاری مغفرت کرے، من ذنوبکم، تمہارے گناہ بخش دے، ویؤخرکم الی اجل مسمى، اور تمہیں مؤخر کرے، تمہیں اور تمہاری رسی دراز کرے، تمہیں مہلت دے اس دنیا میں بچنے کی، الی اجل مسمى، ایک وقت معین تک کے لیے۔ قالوا، اب ان سب نے کہا، ان سب کی قوموں نے ایک ہی جواب دیا، ان انتم الا بشر مثلنا، نہیں ہیں آپ لوگ مگر ہماری ہی طرح کے انسان، تریدون ان تصدونا عما کان یعبد آباؤنا، آپ لوگ چاہتے ہیں کہ روک دیں ہمیں ان چیزوں سے کہ جن کو پوجتے تھے ہمارے آباء و اجداد، فاتونا بسلطان مبین، تو لے کر آئیے کوئی کھلی سند، کھلی نشانی، کھلا معجزہ۔ قالت لہم رسولہم، کہا ان سے ان کے رسولوں نے، ان نحن الا بشر مثلکم، نہیں ہے ہم کچھ بھی سوائے اس کے کہ تمہاری ہی طرح کے انسان ہیں، ولکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادہ، لیکن اللہ کا معاملہ ہے وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے احسان کر دیتا ہے، اس نے ہمیں چن لیا ہے، ہمارا سلیکشن ہوا ہے، ہمیں پھر اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی ہے اور ہمیں مامور کیا اس خدمت پر کہ تمہیں خبردار کرے۔ وما کان لنا ان ناتیکم بسلطان الا باذن اللہ، اور ہمارے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم تمہارے لیے اور تمہارے سامنے کوئی سلطان اور سند پیش کر سکے، کوئی دلیل لا سکے، کوئی نشانی لے آئے، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اہل ایمان کا تو فرض یہ ہے اور طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر توکل کرے۔ وما لنا الا نتوکل علی اللہ، اور ہمیں کیا ہوا ہے کہ ہم اللہ پر توکل نہ کریں؟ ہاؤ از اٹ پاسبل فار اس، کیسے ممکن ہے کہ ہم اللہ پر توکل نہ کریں؟ وقد ہدانا سبلنا، اس نے تو ہمیں اپنے راستوں کی ہدایت دی ہے، ہمیں اپنے طرف آنے والے راستے، تقرب الی اللہ کے تمام طریقے اس نے ہمیں سکھا دیے ہیں۔ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا، اور جو تم ہمیں ایذائیں پہنچا رہے ہو، جو بھی تم کہہ رہے ہو، ہم اس پر یقیناً اللہ تعالیٰ ہم صبر کریں گے اس پر کہ جو بھی تم ایذا پہنچا رہے ہو۔
وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اور اللہ تعالیٰ ہی پر تمام متوکلین کو توکل کرنا چاہیے۔ وقال الذین کفروا لرسلہم، وہی مکالمہ چل رہا ہے رسولوں کا ایک جماعت کی شکل میں، اور کہا ان لوگوں نے جو کافر ہوئے اپنے اپنے رسولوں سے اپنے اپنے زمانے میں، لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا، ہم لازماً نکال باہر کریں گے تمہیں اپنی زمین سے، اپنے ملک سے، اپنے وطن سے، اَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا یہ کہ تمہیں لا محالہ اور لازماً لوٹنا ہوگا ہماری ملت میں، ہمارے طریقے میں، ہمارے دین میں۔ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، تو ان کی جانب وحی کی ان کے رب نے، لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، کہ اب ان ظالموں کو ہم ہلاک کر دیں گے، وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ، اور پھر ہم تمہیں آباد کریں گے زمین میں۔ یعنی جو بھی رسول بچ گئے، ان کے ساتھی اہل ایمان بچ گئے، اب وہ قوم جو کافروں کی وہ ہلاک کر دی جائے گی، اور پھر تمہیں ہم بسائیں گے زمین کے اندر ان کے بعد، من بعدہم، ذالک لمن خاف مقامی، اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے رہیں، کانپتے رہیں، لرزتے رہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ انہیں میرے سامنے کھڑے ہونا ہے، محاسبے کا دن ہوگا، آخرت کی گھڑی ہوگی، اور اس میں وہ جو عدالت اخروی ہے اس میں میرے سامنے کھڑا ہونا ہوگا۔ ذالک لمن خاف مقامی و خاف وعید، اور جو میری جو وعدے سے، عذاب کے جو وعدے میرے ہیں ان سے ڈرتے ہیں۔ واستفتحوا وخاب کل جبار عنید، تو پھر وہ فیصلہ طلب کرنے لگے کہ اب ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ ہو جانا چاہیے، یعنی قوموں نے کہا رسولوں سے، وخاب کل جبار عنید، اور پھر نامراد ہو کر رہ گئے وہ سب لوگ جو سرکش تھے اور ضدی تھے۔ من ورائہ جہنم، اور ابھی تو ان کے پیچھے جہنم ہے، یعنی یہ کہ دنیا میں جو عذاب آیا، عذاب استحصال آیا، ہلاک کر دیے گئے، کلم یغنوا فیہا، ایسے ہو گئے جیسے کبھی تھے ہی نہیں، لا یرا الا مساکنہم، ان کے مسکن اور محل تو باقی رہ گئے لیکن ان کے مکین جو ہے کہیں باقی نہ رہے۔ تو ان کا حال یہ ہے کہ من ورائہ جہنم، ابھی اس کے پیچھے جہنم ہے، ویسقا من ماء صدید، اور ان کو پینے کو دیا جائے گا پیپ والا پانی، یتجرعہ، جب شدید پیاس کی وجہ سے اسے گھونٹ لینے کی کوشش کرے گا، ولا یکاد یسیغہ، لیکن اسے گلے سے نہیں اتار پائے گا، حلق سے نہیں اتار پائے گا، ویاتیہ الموت من کل مکان، اور اسے ہر طرف سے موت آتی ہوئی نظر آئے گی، وما ہوا بمیت، لیکن موت آئے گی نہیں، اور اس کا جو ہے وہ سختی کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا۔ یعنی ایک سختی وہ بھی ہوتی ہے جس میں موت راحت پہنچا دیتی ہے انسان کو۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے بیمار ہوتے ہیں بیچارے، شدید بیمار ہیں، ان کے لیے تو موت ایک طرح سے راحت کا سامان بن جاتی ہے کہ ان کی وہ موت، ان کی سختی ختم ہو گئی، لیکن جہنم وہ جگہ ہے کہ جہاں موت نہیں آئے گی، لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ پھر اس میں موت ہی آئے گی، نہ وہ زندوں میں ہوں گے نہ مردوں میں ہوں گے، بلکہ یہ ہے کہ وہ عذاب کی سختی مسلسل جھیلنی ہوگی۔ وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ، اور اس کے بعد یعنی عذاب کے اندر سختی ہوتی چلی جائے گی، درجات بڑھتے چلے جائیں گے، شدت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ، بہت سخت عذاب ہوگا۔ مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ، مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ، اعمالہم، ان کی نیکیاں، ان کے اعمال اس راکھ کے مانند ہے، کرماد اشتدت بہ الریح، جس کو کہ ایک زوردار ہوا چلے کسی آندھی کے دن اور اس کو بکھیر دے۔ یہ ایک بڑا اہم مضمون ہے، قرآن مجید میں 3 دفعہ آیا، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ جو مضمون ہے کہ گناہ جو ہے کبیرہ بھی ہے صغیرہ بھی ہے، اور ایک جو صحیح طرز عمل ہے وہ یہ ہے کہ کبائر کا سے اجتناب کو پہلے پختہ کیا جائے، محکم کیا جائے، اس کے بعد یہ کہ صغائر کی طرف توجہ کی جائے۔ ایسا نہ ہو کہ کبائر کی طرف توجہ نہ اور صغائر کے بارے میں بڑی بحث و تبحیث اور چھان بین اور اس کے بارے میں تحقیق و تفتیش اور لمبی چوڑی گفتگویں اور مناظرے ہو رہے ہو۔ یہ گویا کہ پرورٹڈ جو نیچر جو ہے، جو مسخ ہو جاتی ہے مذہبی لوگوں کی، تو وہاں شکل یہ ہوتی ہے کہ وہ صغائر کے بارے میں بہت حساس اور کبائر کے بارے میں ان کی حس جو ہے بالکل مردہ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کا معاملہ یہ ہے دنیا میں کہ برے سے برا آدمی بھی کسی نہ کسی نیکی کا سہارا لیتا ہے اپنے دل کو تسکین دینے کے لیے۔ دل میں کچھ ہے، اس کے ضمیر نام کی شے ہے، یا وہ روح جو ہے کچھ سسکتی ہے، کچھ چیختی ہے، چلاتی ہے، تو ہر برے سے برے طبقے کے اندر آپ دیکھیں گے کسی نہ کسی نیکی کا اہتمام ہوگا۔ جسم فروش عورتیں ہیں، وہ بھی کہیں کچھ نہ کچھ نیکی کا، کچھ ثواب کے، پن کے کام وہ تعزیوں میں نظر آ جائیں گی، یا یہ کہ وہ مزاروں کے اوپر جا کر دھمال کھیلیں گی، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑی نیکی کا کام کر رہی ہیں۔ اسی طریقے سے جیب کترے ہیں، چور ہیں، ڈاکو ہیں،
یہ بھی کوئی نہ کوئی نیکی کا کھاتا اپنا کھول کر رکھتے ہیں تاکہ یہ کہ دل کو تسلی رہے کہ ہم چاہے برے ہیں کچھ بھی ہیں یہ تو مجبوری ہے، پیشے میں عیب نہیں رکھیے نہ فرحات کو نام، یہ تو اب ہمارا پیشہ ہے، اس میں تو اب کیا کریں، ہم مجبوری ہے، لیکن یہ کہ بہرحال کچھ نہ کچھ نیکی کرتے ہیں۔ یہ نیکی جو ہے اللہ کے ہاں اس کی کوئی وقت نہیں، کوئی قدر نہیں، کوئی وزن نہیں۔ وہ ٹوٹل نیکی جو آیا بر میں ہم پڑھ کر آئے ہیں، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب واقام الصلاة وآتى الزکاة والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ اگر تو نیکی ہے اس رنگ کی تب تو وہ نیکی ہے، اور اگر یہ شکل نہیں ہے تو پھر وہ نیکی نہیں ہے، وہ تو در حقیقت نیکی کی ایک صورت ہے، ایک دھوکہ ہے، ایک فریب ہے۔ اس اعتبار سے کہا جا رہا ایسے لوگ جو ہیں جب یہ آخرت میں آئیں گے تو انہیں تو یہ خیال ہوگا کہ ہم بڑی نیکیاں کی ہوئی ہیں، ہم نے تو یتیم خانہ کھولا ہوا تھا، ہم نے بیواؤں کے لیے یا اولڈ ہوم کھولے ہوئے تھے، ہم نے بوڑھے لوگوں کے لیے بندوبست کیا تھا، ہم نے یہ کیا تھا، ہم نے ایک شفا خانہ کھولا ہوا تھا وغیرہ وغیرہ۔ لیکن وہاں جب یہ آئیں گے تو ان کی نیکیوں کے لیے ایک تمثیل ہے کہ جس طرح وہ حباب منصورہ ہو جائیں گی، تو 3 جگہ قرآن میں یہ تمثیل آئی ہے، جن میں سے پہلا مقام یہ ہے، پھر سورہ نور کے اندر بھی آئے گا، اور اس کے علاوہ سورہ فرقان کے اندر آئے گا، مختلف مقامات پر ہے یہ 3 مقام۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ ان کی نیکیاں اس راکھ کے مانند ہوں گی تو صحیح، دکھائی تو جائیں گی، یہ تمہارے اعمال ہیں، یہ تم نیکیاں کر کے لائے ہو، لیکن ایک تیز دار ہوا چلے گی اور اس کو وہ حباب منصورہ کر دے گی، وہ پوری کی پوری بکھر کر رہ جائے گی، اس نیکی کی کوئی حقیقت نہیں ہوگی، اللہ کی میزان میں اس کا کوئی وزن نہیں۔ سورہ نور میں اسے سراب سے تعبیر کیا ہے، اعمالہم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء، کہ ایک پیاسا جو ہے اسے نظر آ رہا پانی ہے، وہ گھسٹ رہا ہے، لیکن یہ کہ وہ پانی نہیں ہے، بلکہ وہاں پر حتیٰ اذا جاءہ لم یجدہ شیئا ووجد اللہ عندہ فوفاہ حسابہ واللہ سریع الحساب۔ تو یہ نیکیاں جو ہیں ان کا تذکرہ ہے۔ مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، ان کو کوئی مقدرت حاصل نہیں ہے، کوئی قوت حاصل نہیں ہے، کوئی طاقت حاصل نہیں ہے ان چیزوں میں سے کسی پر بھی جو انہوں نے کمائی تھی۔ وہ سمجھتے تھے ہم نے بڑے کھتے بھرے ہوئے نیکیوں کے، بڑے نیک کام کیے ہیں، بڑے ثواب کے کام کیے ہیں، خدمت خلق کے کام کیے ہیں، فلاں کام کیے ہیں، لیکن یہ کہ معلوم ہوگا کہ اس میں سے کوئی چیز ان کے کام آنے والی نہیں ہے۔ ذالک هو الضلال البعید، اور یہی ہے در حقیقت گمراہ ہو جانا اور بہت دور کا، بھٹک جانا بہت دور کا۔ الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، کیا تم نے دیکھا نہیں اللہ نے آسمان اور زمین حق کے ساتھ پیدا کیے۔ ان یشاء یذہبکم، اگر وہ چاہے تو تم سب کو لے جائے گا، سب کو ہلاک کر دے گا، ویات بخلق جدید، اور کسی نئی مخلوق کو پیدا کر دے گا۔ اس کی خلاقی، اس کی قدرت جو ہے اور اس کی قوت تخلیق جو ہے، اس کی کریٹیو ایکٹیویٹی اور اس کا کریٹیو پوٹینشیل کہیں ختم نہیں ہو گیا ہے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور یہ اللہ تعالیٰ پر کوئی بھاری بات نہیں ہے، تم سب کو ہلاک کر دے اور کوئی نئی خلق پیدا کر دے، مخلوق پیدا کر دے۔ وبرزوا للہ جمیعا، اور پھر وہ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، سامنے کھڑے ہوں گے سب کے سب۔ فقال الضعفاء للذین استکبروا، تو کہیں گے وہ کمزور لوگ، پسماندہ لوگ، پیچھے چلنے والے لوگ، جنہیں اپنے ان متکبرین سے، اپنے سرداروں سے جنہوں نے استکبار کیا تھا، ان سے کہیں گے انا کنا لکم تبعا، دیکھیے ہم آپ لوگوں کے پیروکار تھے، آپ کے پیچھے چلتے تھے، آپ کی زندہ باد کے ہم نعرے لگاتے تھے، آپ کے جھنڈے اٹھاتے تھے، آپ ہم سے جو کہتے تھے ہم اس کو بجا لاتے تھے۔ انا کنا لکم تبعا، تو ہم تو تھے آپ کے تابع، آپ کے پیروکار۔ فہل انتم مغنون عنا من عذاب اللہ من شیء، تو آج یہاں آپ اللہ کے عذاب میں سے کچھ بھی ہمارے لیے کمی کر سکتے ہیں، کسی درجے میں بھی ہمارے کام آ سکتے ہیں؟ قالوا لو ہدانا اللہ لہدیناکم، وہ کوڑا جواب دیں گے اگر اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہوتی تو ہم تمہیں ہدایت دیتے، ہم خود گمراہ تھے، ہم نے تمہیں بھی گمراہ کیا۔ سواء علینا جزعنا ام صبرنا، اب ہمارے حق میں برابر ہے، ہم جزا فضا کریں، بے قراری کریں، روئیں چیخیں چلائیں یا صبر کریں، ما لنا من محیص، اب ہمارے لیے کوئی خلاصی کی کوئی شکل نہیں، گلو خلاصی کی کوئی صورت نہیں۔